لسان صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. اللهم صل على محمد وآل محمد. التماس ہے سورہ فاتحہ کی توسل اخلاص. ایک اچھی ماں، ایک اچھی زوجہ، ایک اچھی رشتہ دار، ایک اچھی پڑوسی، ایک اچھی دادی، ایک اچھی نانی، ایک اچھی کہتا چلا جاؤں گا تو ایک جملہ کہہ دوں، ایک اچھی انسان یعنی مرحومہ مغفورہ سیدہ رفعت ہاشمی بنت سید خالد حسن زوجہ سید اشرف ہاشمی رحمۃ اللہ عنہ. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ شورا کی معروف آیت کا درمیانی حصہ زیادہ تلاوت کیا جاتا ہے. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. یہ جو درمیانی حصہ ہے آیت کا، یہ کثرت سے ہمارے شاید ہر بچے کو بھی یاد ہے اور رونا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ آیت تشیع کی بنیاد ہے. سبحان اللہ. واہ. اور اہل دل کے لیے احساس ہے. لیکن اس سے پہلے والا حصہ، اس کے بعد والا فقرہ، اسے بھی تلاوت کا شرف پایا. ذلک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا. یہ وہ عظیم بشارت ہے جو اللہ نے اپنے ان بندوں کو عطا کی ہے جو صاحبان ایمان وعمل الصالحات اور صاحبان کردار. بشارت ہے بھی انہی کے نام جو صاحب ایمان اور صاحب کردار. ورنہ جو بے ایمان ہے، صلوات پڑھ رہا ہوں، اللهم صل علی محمد وآل محمد، اور بے کردار ہے، اس کے لیے تو بشارت نہیں ہے، اس کے لیے تو نظارت ہے. بشارت ان کے لیے ہے جو صاحب ایمان بھی ہوں، صاحبان کردار بھی ہوں. کیا بشارت ہے؟ بشارت اللہ کی ہے. ذالک الذی یبشر اللہ. کلمہ اللہ، لفظ اسم جلالہ، اسم الہی اللہ کا لفظ آیا ہے. یہ اللہ کی بشارت ہے، اللہ کی طرف سے بشارت ہے. مگر اللہ کی طرف سے بشارت پہنچائے گا کون؟
زبان سے میں کوئی سوال نہیں کرتا جو میں نے تمہیں ہدایت پہنچائی، میں نے تمہیں جو قرآن پہنچایا، میں نے تمہیں عبادتیں سمجھائی، میں نے تمہیں انسان بنایا، میں نے تمہیں ہدایت دی، میں اس محنت کے عوض کچھ نہیں چاہتا الا المودۃ فی القربیٰ، سوائے اس کے کہ تم قربہ سے اظہار محبت کرو، قربہ سے اظہار محبت۔ یہ قربہ سے اظہار محبت، دیکھیے قرآن کو مدت نزول ملا 23 برس کا، سبحان اللہ، مگر قرآن ہے قیامت تک کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کے پاس وقت نہیں ہے، سرور پہ کا بہت کم وقت ہے قرآن کے پاس، مختصر وقت میں قیامت تک کی بات کرنی ہے۔ سبحان اللہ، 23 برس میں اس نے قیامت تک کا پیغام دینا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مودت قربہ کا عنوان قیامت تک کا ہے، اصل مصطفیٰ کا نہیں ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جب تک قرآن پڑھا جائے گا، جب تک محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا جائے گا، جب تک کہ نبی کے ساتھ جڑنے کا اظہار اور اعلان کیا جائے گا، اس وقت تک کے لیے قرآن ہے، سوائے اس کے کہ جو قربہ ہے اسے مودت اظہار محبت نظام، ایک نظام دیا ہے، ایک ٹریک دے دیا، ایک رستہ دے دیا، ایک خط دے دیا، ایک عنوان حیات دے دیا، ایک دستور زندگی دے دیا۔ تمہارا اٹھنا بیٹھنا قربہ سے ہونا چاہیے، تمہارا تعلق، تمہارا واسطہ قربہ سے ہونا چاہیے۔ قرآن کی آیت حضور بہت زیادہ سیاسی امور میں پڑھی جاتی ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ مکر کرتے ہیں اور اللہ بھی حکمت اور مصلحت کا اظہار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ مکر کرتے ہیں، وہ سازشیں کرتے ہیں اور اللہ حکمت و دانائی کا اظہار کرتا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سے زیادہ تو کوئی حکمت جانتا ہی نہیں۔ یہ آئے کریمہ زیادہ تر سیاسی امور میں اس سے استفادہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں ابھی پچھلے دنوں جو ایک نامکار ناہنجار نے ایک بات کی ہے، یہ اس کا مکر ہوگا مگر اللہ کا مکر کیسا ہے کہ اب تک تو یہ طے نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ جھگڑا کسی خاص مسلک کا ڈالا ہوا ہے۔ یہ تو بھائی ان کی باتیں ہیں، کوئی مشاجرہ نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ ان کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں، یہ جو امام بارگاہ بناتے ہیں، یہ جو مجلسیں کرتے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ انہوں نے مکر کیا ہوگا، اللہ کی حکمت دیکھیے کہ خود زبان سے کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ بہت روشن ہو گئی بات۔ ایک بہت بڑی شخصیت تھی، پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا، تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ کربلا میں اس طرف بھی اصحاب تھے اور حسین کے ساتھ بھی اصحاب تھے، یہ صحابیوں میں جھگڑا تھا۔ تو ہم ایک بہت بڑے اجتماع میں خطاب کے لیے جب گئے تھے، رستے میں ایک پرچی ہمیں پکڑا دی گئی کہ مولانا جواب دیجیے کیا بات کی گئی ہے۔ میں نے ممبر پہ جا کے کہا میں ان کا شکریہ ادا کروں گا، 1400 سال سے جو ہم مجلسوں میں سمجھاتے آ رہے ہیں، کسی میں جرأت ہے تو یہ سمجھاؤ کہ حسین کی طرف والے باتیں تھے، ابھی تو یہی کہتے آ رہے ہیں کہ ہوا کیا تھا، اس کہانی کے ساتھ ہوا کیا۔ قربہ وقت میں پاس نہ دے، مجلس اس طرح کی جو شخصیات کی مجلس ہوتی ہے وہ اسی طرح سے ہوتی ہے، اس میں پڑھنے والوں کو مدعو بھی کیا جاتا ہے اور پڑھنے والوں کا علاقہ اور شغف بھی ہوتا ہے کہ وہ کچھ پڑھیں۔ میرے بزرگ نے، میرے عزیز نے بہت ہی مختصر تہذیب کی طرف اشارہ کیا۔ کل فائق رضوی صاحب کا چیزیں پڑھا کراچی میں، تو وہاں بھی یہی بات تھی کہ مربج تہذیب، مبلغ تہذیب کچھ لوگ ہوا کرتے ہیں جو تہذیب کو کی بنیادیں بھی ڈالتے ہیں اور ان کی نشر بھی کرتے ہیں، ان کی تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میں ابھی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ مرثی کو نہ چھوڑیے گا۔ آج اگر تھوڑی بہت بھی امید جڑی ہوئی ہے تحفظ تہذیب کی، وہ مرثیے کے ذریعے جڑی ہوئی، ورنہ جو اس سے پہلے اس کے بعد ہو رہا ہے
ہے کہ آج مرثیہ لینے والے کم ہیں، اس لیے کہ آج ایسا ہو جاتا ہوں کہ سلمان پڑے گا اس تہذیب یہ جو مرثیہ ہے، خاص طور پر میں گزارش کروں گا کہ اس پہ ذرا دوبارہ سے توجہ کریں کہ مرثیہ ایک مکمل تہذیب دین ہے، اور جو مکمل تہذیب آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ عصر عاشور ایک جوان نے مجلس میں مسائل پڑھے جا رہے ہیں، ایک جوان نے نعرہ حیدری لگا دیا، ایک بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے مڑ کر سنانا، وہ نعرہ حیدری کے دشمن نہیں تھے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ امام حسین کے گرو اقدس پہ چھری چلائی جا رہی ہے اور ایک جوان نے نعرہ تکبیر لگا دیا۔ ایک بزرگ نے مڑ کر دیکھا ہوگا، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کہاں کون سا نعرہ لگایا جاتا ہے؟ وہ نعرہ تکبیر کے دشمن نہیں تھے، کہاں کیا بات کی جائے یہ فرض ادا سے کہا سرور پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ یہ جو قربہ کا عنوان ہے، یہ ایک تہذیب سے ہمیں جوڑا گیا، مکمل مکتب ہے جسے مختصر ترین لفظ میں بیان کرنے لگے، اور متکلم کا کمال ہی یہ ہے کہ طویل مضامین کو، گہرے مفاہیم کو ایک لفظ میں بیان کرتے ہیں۔ مشکل بولنا آسان نہیں ہے، آسان بولنا مشکل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے صاحب، گاڑی گفتگو کی جائے، ایسے الفاظ بولے جائیں کہ بچے جی ہاں سہم جائیں، اور بعد میں جا کے پوچھیں کہ اس کا لفظ اس ایک لفظ بھی اگر کسی کو روک لے رستے میں گفتگو کے درمیان، تو آنے والی بات کو کیا لے کر چلے گا؟ آسان بات مشکل بات ہی ہے کہ آسان بات ہی ہے۔ اونٹ سے اللہ سمجھنا کتنا آسان ہے۔ واہ واہ۔ قرآن میں اللہ نے ابل کے ذریعے سے اپنے وجود کی دلیل دی ہے۔ دیکھا نہیں کیسا خلقت، اللہ نے کیسا اس کو بنایا ہے، کتنی لمبی گردن ہے، تم کتنی سی ہے، اس کے پیر کیسے ہیں، اس کا وجود کیسا ہے۔ دیکھو ذرا اونٹ کی طرف اللہ نے کیا بنایا ہے۔ اللہ نے اونٹ کے ذریعے سے ہمیں توحید سمجھائی، یہ کمال فہم علی مرتضیٰ ہے کہ علی اپنے چیوٹی سے اللہ سمجھا ہے۔ میرے رات کے گورے پر 10 آ جائے گی، اتنی چھٹی ہوئی ہے، جو پورا نظام ہاضمہ، دافعہ، جاذبہ، تناسل کا نظام، خاندانی نظام، فطری مسائل جو اونٹ میں ہے نا، وہ اس چیوٹی میں بھی، وہی تناسل کا سلسلہ، وہی خاندانی نظام، وہ اتنے سے جانور کے اندر بھی۔ مفہوم توحید، موضوع عقیدہ توحید کتنا گہرا ہے، یہ اتنا گہرا مضمون ہے کہ جس کے اوپر آج تک کوششیں ہو رہی ہیں، تب بھی کوئی نہ کوئی شبہ آ جاتا ہے۔ جی اللہ نے اتنا مشکل ترین مضمون 4 آیتوں میں بیان کر دیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سبحان اللہ سبحان 4 اللہ۔ آیتوں میں جو قیامت تک کا نظام اللہ نے دیا ہے، اس نے ایک لفظ میں بیان کر دیا، قربا۔ سلوات پڑھیں سیدنا کی ذات۔ حسن یہ ہے کہ انتہائی گہرے مفاہیم اور وسیع پیغامات کو انتہائی مختصر انداز میں منتقل کر دیا گیا، اور بحث بھی یہی ہے، اہل ادب تشریف فرما ہے کہ بات منتقل ہونا چاہیے، ہمیشہ بیان زبان سے نہیں کیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ بیان کا تعلق ہمیشہ زبان سے نہیں ہے، کبھی بیان زبان سے ہے تو کبھی بیان خاموشی اور سکون سے ہے۔ ایسے لوگ بول کر بیان دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو خاموش رہنا چاہیے تاکہ بیان آئے۔ یہ قرآن بیان ہے، اہل بیت بیان ہے، ان کا مکمل انداز زندگی بیان ہے۔ یہ خاموش رہے تو بول رہے ہوتے ہیں، یہ بولے تو وہی الہی بن جاتی ہے۔ انتہائی مختصر اور جامع پیغام
دوسروں کا اختیار اللہ نے اپنے حبیب کو نہیں دیا. بات میری رسالت ہے. میں آیات پڑھوں گا تو میری بات روشن ہوگی کہ میرے حبیب یہ 4 چیزیں آپ کی نہیں ہے میری. فرق بھی تو رکھنا ہے نا. آپ تو معبود میں میرے حبیب یہ 4 چیزیں آپ کی نہیں ہے میری. سب سے پہلی چیز تو تقبل علینا بعض الاقاویل لقطعنا منه الوتین. اگر آپ نے اپنی طرف سے بات کی تو ہم تو رگے گردن کی طرف بھی بڑھ جائیں گے. اب ترجمے میں کیا جتنا احتیاط کرو. ادب مقام مصطفیٰ ہے ادھر وحی قرآنی. اگر آپ نے اپنی طرف سے باتیں کی, آپ نے اپنی طرف سے پیغام پہنچایا تو ہم رگے گردن سے بھی قریب ہو سکتے ہیں. اپنی طرف سے بات نہیں کریں. لہذا فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میں بولتا ہی نہیں ہوں, مگر بولتا ہوں تو وہی بولتا ہوں. اپنی طرف سے بولنے کا اختیار سرکار کو اللہ نے نہیں دیا. توجہ کر لیا یہ اختیار. دوسرا اختیار تو سرکار کو اللہ نے نہیں دیا اور اپنے پاس رکھا, اور سرکار کے اللہ ہونے کی دلیل بنی, سرکار کے رب ہونے کی دلیل بنی. قبیلہ بنی نذیر کے لوگ آئے اور آگے کہا کہ ہم پورا قبیلہ مسلمان ہونے کو تیار ہے, مگر ہماری 3 شرطیں. اچھا, جیسے کوئی لین دین ہو رہی ہو, کوئی کاروبار ہو رہا ہو. ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ ہم سے نماز پڑھنے کا نہ کہا جائے. سرکار نے فرمایا اس کا اختیار میرے ہاتھ میں. یہ حکم الہی ہے, امر الہی ہے, نظام پروردگار ہے. میں اجازت نہیں دے سکتا. اور بات کرو, کہا ہمیں 1 سال تک بتوں کی پوجا کی اجازت دی جائے. 1 سال کے بعد آہستہ آہستہ چھوڑیں گے. حضرت نے فرمایا کہ لمحے کی اجازت نہیں دی سکتا. تیسری بات کرو. تیسری بات یہ ہے کہ جب سال گزر جائے تو بتوں کو توڑنے کا ہمیں نہ کہا جائے. ہم اپنے ہی ہاتھوں کے بنائے ہوئے الہوں کو کیسے توڑیں گے؟ سرکار نے فرمایا یہ ہم قبول کرتے ہیں, ہمارے پاس توڑنے کے لیے بت شکن ہے. اب یہاں سرکار نے اجازت نہیں دی کہ بتوں کی پوجا کی جائے 1 سال تک, یا نماز نہ پڑھی جائے 1 سال تک. یہ سرکار نے فرمایا میرے ہاتھ میں اختیار دیا. تیسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے نظام خلافت کا. سرکار جائیں اور خود بنا کے چلے جائیں. بھائی ذرا حساسیت محسوس کیجیے گا. اس موضوع خلافت کی سنجیدگی کو ذرا جانیے میرے بچوں. سرکار اپنی طرف سے خلیفہ نہیں بنا سکتے تو امت کو یہ اختیار کس نے دیا؟ یہ امر الہی ہے. لہذا خلافت کا اعلان بھی ہم کروائیں گے. قل
کفر کا مسئلہ فاطمہ کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی توجہ چلی گئی. اگر اسے الٹا کر دیا جائے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا. یہاں کہا جا رہا ہے اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفر نہ ہوتا. مسئلہ تو علی ہی کا ہے. یہ دوسری کہیں گے علی کے لیے اور وہاں ہے ولم یکن لہ کفوا احد. ہمیں ایک ایسا چاہیے کہ جس کا کوئی کفر نہ ہو. علی کا تو کفر فاطمہ ہے.
ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. جیسے چھوٹے سے بچے کو آپ 4 سال کے بچے کو آپ ازدواجی واقعہ نہیں بتا سکتے، اس کا موضوع نہیں ہے. اسے بتائیں گے بھی تو یہ سمجھے گا نہیں بلکہ نقصان ہوگا. یہ صرف مثال دی ہے، بچے مثال مکمل نہیں ہو کرتی، صرف ذہن کو قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے. ولادت معصومین کا حال ہمیں نہیں پتا. ولادت ان کی بھی ہوتی ہے، ہماری بھی ہوتی ہے. لفظ مشترک ہے، معنی مشترک نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن میں نبیوں کے لیے لفظ ولادت آیا ہے، حدیث میں ائمہ کے لیے لفظ ولادت آیا ہے. ولادت کے لفظ سے بحث نہیں ہے، مطلب سے بحث ہے. ان کے ہاں ولادت ہے مگر طہارت کے ساتھ، ہمارے ہاں ولادت ہے مگر نجاست کے ساتھ. یہ ہمیں نہیں پتا بھائی. آ کر کہہ رہی ہیں حسن عسکری یہاں تو کوئی آثار حمل نہیں ہے. تم نے مجھے بلایا تھا کہ میرے یہاں بچے کی آمد ہے، یہاں تو کوئی آثار حمل نہیں ہے. ابھی باہر بات کرنے آئی ہیں، امام نے فرمایا امر الہی ہے، وہ خود بہتر جانتا ہے. تو بھی اندر چلی جائیے. حجرے میں گئی تو میرے معصوم امام سجدے کی حالت میں پورا حجرا منور ہے اور آپ کی آمد ہو چکی. ملا کرتے ہو. قیامت کا علم اللہ کو معلوم ہے، شب قدر اللہ جانتا ہے، ولادت معصومین کا حال اللہ جانتا ہے، اور فاطمہ کیا ہے سے ہمیں دور رکھا ہے. ہم نہیں جان سکتے، ظرف نہیں ہے، اہلیت اور قابلیت نہیں ہے. ہم تو جو یہ قصیدے کہتے ہیں، یہ منقبتیں کہتے ہیں، یہ نوحے لکھے جاتے ہیں، یہ کلام بھی کیا جو میں کچھ بول رہا ہوں نثر میں ہو یا نظم میں، یہ معرفت نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے سمندر کی کوئی تعریف کر رہا ہوں. اسے کیا پتا اس کی گہرائی کیا ہے، اسے کیا پتا اس کی وسعتیں کیا ہے، ہمیں نہیں پتا. اور ہر ایک اس سمندر میں اترنے کے قابل بھی نہیں. کوئی اگر اس سمندر میں اترے گا تو اسے اترنے کے لیے ملک مقرب ہونا چاہیے یا نبی مرسل ہونا چاہیے. ہر شخص اس سمندر میں نہیں اتر سکتا. یہ مقام بہت بلند ہے، وقت تنگ ہو گیا اور یقیناً اصل ہدف حاصل ہو گیا. ذکر اہل بیت کے ذریعے جو ثواب حاصل کرنا تھا وہ ہمیں احسان کرنا ہے. اپنی بزرگ خاتون، اس وزادار، اس عزادار خاتون کے وہاں درجات بلند ہونے کی غرض سے، آسانیاں ہونے کے لیے جب ہمارے سیدہ زینب انہیں نصیب ہو جائے، جب ہمارے جناب زہرا انہیں نصیب ہو جائے، بی بی زہرا کی مقدسوں میں اور وہاں خادموں میں، خادماؤں میں کا شمار ہو جائے. صدقہ جاریہ، ورقۃ فی عائل اور ولد صالح، تین چیزیں جو چھوڑ کر جاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے. جو ایک ورقہ چھوڑ کر جائے، کوئی ایک کاغذ چھوڑ جائے جس میں علم کی کوئی بات ہو، پوری کتاب نہیں، حدیث میں ورقہ درج ہے، ایک ورقہ چھوڑ جائے. صدقہ جاریہ کوئی ایسا نیکی کا کام جو جاری و ساری رہے گا. کنواں بنوا دیا، بور کروا دیا، رستہ بنوا دیا، مدرسہ بنوا دیا، اسکول بنوا دیا، ہاسپٹل بنوا دیا، صدقہ جاریہ وہ مرے گا نہیں. اور ولد صالح، ایک اولاد اگر کوئی چھوڑ کر جائے، جب تک اولاد نیکیاں انجام دیتے رہیں گے اس وقت تک. اب یہی حدیث کیا یہ پیغام نہیں دے رہی کہ خبردار مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار نہ کرو؟ وہاں اعمال کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا، اس لیے کہ بچے یہاں اچھے کام انجام دے رہے ہیں. میں محترم عزیزم شمول ہاشمی صاحب ان کی بہنوں سے کہوں گا کہ اب آپ کو دوہری نیکیاں انجام دینی ہے، ایک اپنے اعمال کے لیے، ایک اپنے دفتر اعمال کے لیے، ایک اپنی والدہ، اپنے والد کے لیے. وہ وہاں سے بیٹھ کے دعا دیتی ہے. یہ واحد رشتہ ہے جو مرنے کے بعد بھی اپنی اولاد کو بھولتا نہیں ہے. جب کبھی پریشانی ہو
تو قبر پہ چلے جائیے گا. یہ 4 بچوں کے لیے باب حاجت ہے. چند بچوں کے لیے حاجت روائی کا ذریعہ ہے. ماں کی قبر پر بیٹھ کر 1 سے 12 قرآن کا پڑھ لینا، ان کی توجہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا، ان کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنے کا ذریعہ ہے. اور جب ان کی توجہ ہماری طرف ہو جائے تو پھر ان سے کہا جائے اماں، بی بی زہرا سے کہہ دیجیے اماں جناب ام المؤمنین سے میرا سلام کہہ دیجیے، اور ان سے کہہ دیجیے کہ میری یہ حاجت ہے، میں اس مشکل میں ہوں، میری اس مشکل کو آسان کر دیں. اس لیے کہ شان من الشان ان کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے. یہی تو کہیں گی اللہ سے. عزیزو چلیے اسے ایک ماں کو یاد کریں جو ہے تو 18 سال کی. اجر کو من اللہ آپ کو کسی وقت نہ لائے سوائے مگر رونے رونے والوں کا قرار ہے، مگر وہ عصا کے سہارے سے چلتی ہے، وہ دیوار سے ٹیک لگا کے چلتی ہے، اور کبھی کبھی تو زمین پر بیٹھ جاتی ہے تو فضا کو سہارے سے لگا فضا آؤ مجھے سہارا ہو. میں رونے والوں سے ایک سوال کرتا ہوں، جب دروازہ چل رہا تھا مولا علی کہاں تھے؟ مولا علی اسد اللہ ہے، شیر خدا ہے، صرف شیر نہیں ہے. کہا ایک صاحب نے کہ شیر خدا نے کیسے ذکر کیا ہوگا؟ وہ شیر نہیں ہے، شیر خدا ہے. اور شیر خدا جو اپنی توانائی کا اظہار خدا کے لیے رکھے، اپنے لیے اپنی قدرت طاقت کا استعمال نہ کرتا ہو. اللہ جیسا چاہتا ہے وہاں میں اپنی قدرت کا اظہار کروں گا. لہذا 25 سال کے بعد وہی تلوار کی کاٹ ہے، وہی بازو کا زور ہے. اگر 25 سال پہلے دروازہ دیکھتا ہوا دیکھ لیا، 25 سال پہلے سیدہ کی پسلیوں کو ٹوٹتا ہوا کہاں سے مولا علی وہیں تھے. فرماتے ہیں کہ اگر میں نے نبی سے عہد نہ کیا ہوتا تو مدینے کی گلیاں خون سے رنگین ہو جاتی، مگر میں نے تو اپنے نبی سے عہد کیا تھا. کتنا بڑا جگر ہے، کتنا حوصلہ ہے. میرے مولا کا کچھ دیر کے لیے تو ذرا تصور کیجیے، کتنا بڑا حوصلہ ہے. حضرت حمزہ کا قاتل، وہ حبشی غلام، ہندا کا حبشی غلام جب نبی کے سامنے آیا نا، تو نبی نے جب اس کو نگاہ کر کے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو اترنا شروع ہو گئے. فرمایا میں تیرا اسلام قبول کر لیتا ہوں مگر میرے سامنے آئندہ نہ آنا، اس لیے کہ میں جب تجھے دیکھوں گا مجھے میرے چچا حمزہ نے یاد آیا. سلام ہو علی بن ابی طالب، سلام ہو صبر علی. کیا ہمت ہے. اصغر الصابرین میرے مولا علی کا نام، صابروں میں سب سے بڑا صابر. علامہ نقل نے یہ مسائل لکھے، فرماتے ہیں کہ حسین پر سب سے زیادہ تکلیف کربلا میں حضرت علی اکبر کی لاشیں بنائی ہوئی. امام حسین کو سب سے زیادہ تکلیف جناب قاسم کے لاشیں بنائی ہوئی، جبکہ وہ روایات آپ کو پڑھیں کہ کیا تکلیف ہے وہ مختل نے لکھا ہوا ہے. اٹھا نہیں جا رہا تھا، چلا نہیں جا رہا تھا، آوازیں دے رہے تھے کہ میں مجھے پکارو، مجھے کچھ یہ امام کی کیفیت تھی. مگر ساری روحانی تکلیفیں امام حسین کی کربلا میں ایک طرف، اور جب حسین زمین کربلا پر گرے، بعض جملے مختل میں ایسے ہیں جن میں گھنٹوں رویا جائے تو کم، لمبے طویل مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک ہی جملہ مجھے رلاتا رہے گا. ایک صاحب کہتے تھے مولانا آپ نے مسائل کم پڑھے. میں نے کہا کیا یہ کم مسائل ہے کہ حسین گھوڑے سے گر حسین گر گئے، کسی نے سہارا نہیں کیا. ایک بزرگ عالم دین ذاکر صاحب فرمایا نجف اشرف فرماتے ہیں ایک جملے پر گھنٹوں روتے رہے اور سارا دن وہ نشی کی کیفیت سے رہے اس کثرت گریے کی وجہ سے. اور جملہ یہ تھا کہ ذاکر اپنے خطیب نے کہا کہ دربار یزید میں آواز دی گئی زینب حاضر ہو.
قاتلوں کا حل کرنا ہونے لگا، ہاتھوں میں خنجر بھالے بچیاں ہیں، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ پتھر اٹھائے ہوئے۔ امام زمین کربلا پر ایک سکوت کی کیفیت میں ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف امام حسین کو کہاں ہوئی ہے؟ مجلس یہاں ختم کر رہا ہوں، آپ نے بیان آپ نے کلیا کر لیا۔ سب سے زیادہ تکلیف امام حسین کو کہاں ہوئی ہے؟ امام زمین کربلا پر اہل اکبر کا لاشا اٹھا چکے ہیں، حضرت قاسم کا لاشا اور محمد کے لاشے عباس کے بیٹھے ہوئے بازو، تمام تر مصیبتیں امام نے دیکھ لی ہیں، اب زمین کربلا پر ہے۔ تو ایک شخص نے آواز دے کر کہا اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ جی کیسے کیا کہہ رہے ہو؟ کہ میں ابھی ایک جملہ کہوں گا، اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھیں گے۔ جملہ کیا تھا؟ اس نے کہا حسین زمین کربلا پر ہے اور سپاہیوں نے زینب مزید ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص